Jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ ہر گھر میں نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں نبی لے کے اپنے دین کی دعوت۔ امت کا درد، درد میں وہ دل کی کیفیت۔ امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، بغداد جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے۔ نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے۔ تو بھی تو تقاضوں میں نکلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ جزاک اللہ۔ جلسے کے دوسرے مہمان خصوصی جن کا تذکرہ رہ جا رہا تھا، جس سے میری مراد الحاج حضرت مولانا مفتی خالد شاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مسجد خواجگاہ نظام کالونی ناندیڑ۔ آپ کا آنا طے تھا لیکن کسی سخت مصروفیت کی وجہ سے آپ نہ آ سکے۔ اگر آپ اس جلسے میں آتے یا جب بھی نعت کا تذکرہ ہوتا یا کسی شخصیت کو نعت پڑھنے کے لیے اگر بلایا جاتا تو ہم سب کے ذہن اور دماغ میں ایک ہی بات آتی جن سے ہماری مراد حضرت مولانا مفتی خالد شاکر قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہوتے۔ بہرحال اگر ہوتے تو بالکل وہ آپ کو کچھ ناصحانہ نصیحت بھی کرتے اور نعت پاک بھی پیش کرتے، لیکن میں حضرت سے اجازت طلب کیا کہ انشاءاللہ فوراً حضرت کا خطاب ہوگا، اس سے پہلے میں کچھ چند نعت کے اشعار آپ احباب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سن کر ہم سب کو عمل کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا۔ قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا۔ مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے مٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول،
کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا۔ دنیا بڑی حسین ہے پر یہ بھی جان لو، دنیا بڑی حسین ہے پر یہ بھی جان لو، دنیا بڑی حسین ہے، دنیا بڑی حسین ہے پر یہ بھی جان لو، دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے، دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا۔ آخری جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین کیوں، پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین کیوں، پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا حسین کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا۔ نہیں لے سکے تو یہ چھٹا ہمارا جو ہے سیرت کوئز کا مقابلہ ہے۔ اس سیرت کوئز مقابلے میں بچوں کو جو کہ جماعت پنجم سے 12ویں اور اس کے آگے بھی جو کہ تعلیم ترک کر چکے گھر پر ہیں یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی ملازمت پیشہ ہے، ان کو بھی اس میں حصہ لینے کی جو ہے اجازت تھی، تو ہم نے اس طرح 3 گروپ تیار کیے تھے، گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی۔ گروپ اے میں جماعت پنجم تا ہشتم 8ویں جماعت تک کے طلباء و طالبات کو رکھا گیا تھا، جماعت نہم سے 12ویں جماعت تک کے طلباء کو بی گروپ میں رکھا گیا تھا، اور 12ویں کے آگے جو بھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا چھوڑ دیے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے گروپ سی میں رکھا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب یہ سیرت کوئز کا امتحان چالو کیے تھے تو ہم صرف دگلور کے حد تک ہی، دگلور میں جتنے اسکول ہیں اتنے ہی طلباء کو شامل کیے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے۔ آج ہم 7 شہروں میں یہ امتحان لیتے ہیں، جس میں دگلور، بلولی، کنڈلواڑی، دھرماباد، متنیال اور ہمارے پڑوس میں جو ریاست ہے تلنگانہ، وہاں سے 2 دیہات ہیں یا 2 شہر ہیں، ایک ہے بچکندا اور ایک دوسرا ہسگل۔ اس طرح سے اس سال جملہ 500 بچوں نے رجسٹریشن کرایا تھا، اپنے نام درج کرائے تھے۔ نام درج کرانے کے لیے سہولت تھی، ہر گروپ کے لیے علیحدہ کتابیں تھیں۔ گروپ اے کے لیے سیرت کوئز نمبر 1، گروپ بی کے لیے سیرت کوئز نمبر 2 اور ساتھ میں دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 5، اور گروپ سی کے لیے رسالہ نمبر 1، رسالہ نمبر 2 اور رحمت عالم یہ کتاب تھی۔ اس طرح سے امتحان لیا گیا۔ امتحان تحریری تھا، 50 سوالات پر مشتمل یہ پرچہ تھا، ہر سوال کو 2 نمبر، بچوں کو جواب لکھنا تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تحریری جو ہے ان میں صلاحیت پیدا ہو۔ تو اس طرح سے ہم نے امتحانات لیے، جس میں 400 بچوں نے امتحان دیا۔
500 बच्चों ने इंदिराज किया कराए थे, 400 बच्चों ने तकरीबन 390 के ऊपर उसका आंकड़ा है, 400 बच्चों ने जो है इसमें इम्तिहान दिया और 250 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 नंबर के ऊपर नंबरात हासिल किए। और इस तरह से हम हर ग्रुप में इनामात रखे थे, ग्रुप ए में 3 इनाम, ग्रुप बी में 3 इनाम और ग्रुप सी में 3 इनाम। सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला वो फर्स्ट आएगा, उससे कम नंबर लेने वाला सेकंड, थर्ड, इस तरह से। और फिर उसके बाद जो अच्छे नंबरात लिए लेकिन इनाम नहीं हासिल किए उनके लिए तरगीबी इनामात रखे थे। तो हर ग्रुप में 11 तरगीबी इनामात थे। इस बार ऐसा हुआ कि ग्रुप ए में एक लड़की ने 100 में से 100 नंबरात हासिल किए। हमने उस पर्चे को दोबारा जांचा, शायद कहीं कुछ कमी ज़्यादती हो, नंबर कम कर सकें, यानी उसको दोबारा जांचा गया, लेकिन हम एक भी नंबर उसका कम नहीं कर सके। इसी तरह दूसरी लड़की है, उसने 98 नंबर लिए, 100 में से 98 नंबरात हासिल की, उसको भी जांचे हमने ऐसे। तीसरी लड़की जो 3rd नंबर पर आई है वो 96 नंबरात हासिल की, यानी इस तरह जांचा गया। फिर ग्रुप बी में एक मज़ेदार बात ये हुई कि 2 लड़कियों ने एक जैसे नंबरात हासिल किए, 95 नंबर मिले उनको 100 में से। अब फर्स्ट किसको देना, सेकंड किसको देना, फराक किया जाए। फिर पेपर को जांचा गया, दोनों ने अलग अलग मजमून पर उन्वानात पर मजमून लिखे। अब मजमून में नंबर भी कम करने नहीं आ रहा, सवालात देखे, दोनों के अलग है और दोनों अलग अलग स्कूल से ताल्लुक़ रखते, अलग अलग सेंटर पर एग्ज़ाम दिए। तो फिर ये तय किया गया कि दोनों को भी फर्स्ट का ही प्राइज़ दिया जाए। इस तरह से बी ग्रुप में 2 प्राइज़ फर्स्ट आए हैं, सेकंड ग्रुप सेकंड, थर्ड, इस तरह से और 11 इनामात। और जितने भी ये 14 इनामात दिए जा रहे हैं ये 75 के ऊपर नंबर लेने वाले तलबा हैं, यानी तरगीबी में जो नाम आए हैं वो 75% के ऊपर नंबरात हासिल किए हैं, ऐसे तलबा और तालिबात हैं। तो इस तरह से आज 40 इनामात दिए जाएंगे ग्रुप ए, बी और सी के, और बकिया जो 50 नंबर के ऊपर नंबरात हासिल किए हैं उनके असनाद तैयार हैं। अगर उनके स्कूल के यहाँ पर नुमाइंदे उस्ताद इकराम आते हैं तो वो उनके हवाले किए जाएंगे। और हमने इसमें और एक नया काम किया, तरगीबी इनाम जो हासिल कर रहे थे उनको हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट और एक किताब दे रहे थे, लेकिन इस बार उनको और एक मोमेंटो देकर उनकी और हिम्मत अफजाई करने का जो है इरादा किया, और वो हमारे पास यहाँ तैयार हैं। ठीक इसी तरह और एक काम किया हमने, हम पिछले 10 साल से ये काम करते आ रहे हैं। तो हमको जो लोग ताउन किए हैं, जब तक कि उस स्कूल के सदर मुदर्रिस इसकी इजाज़त नहीं देते हम वहाँ पर बच्चों तक पहुँच नहीं पाते। इसलिए हमने यहाँ मोमेंटो के ज़रिए सदर मुदर्रिस या स्कूल के नुमाइंदों का इस्तेमाल करने का भी तय किया है। इंशाअल्लाह वो भी होगा, लेकिन उससे पहले हज़रत वाला का खिताब होगा। Yeah.